اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ معاشرے کا جو رد عمل سامنے آتا ہے اس کے گہرے علمی فکری پہلو ہوتے ہیں، ان پر نظر نہ رکھیں اور مذمت در مذمت پر قائم رہیں تو پھر درپیش مسائل کا حل نہیں ہوتا، اور یہ نفرت کا جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو علماء جن کو آپ کہتے ہیں، جو انہوں نے مولوی جو آپ سادہ لفظوں میں بول لیجئے، انہوں نے جو ایک مذہبی ماحول پیدا کیا، اس مذہبی ماحول کے خاص اسلامی ایک فکر ہے، اور مذہبی فکر یہ ہے کہ اسلامی معاملات جو ہیں وہ جو ملا ہے وہ سارے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر جو جی میں آئے کرے، بس اس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ مسلمان جو ملا ہے، یہ کس طرح پاکستان کی جوڈیشری کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، یہ کس طرح ان ججز کو جن کے ہاں سماعت ہوتی ہے 295C کے مقدمات، جھوٹے مقدمات کی، یہ کس طرح سے تھریٹ کرتے ہیں ان ججز کو، یہ کس طرح سے خوف و ہراس پھیلاتے ہیں عدالتوں کے اندر، یہ کس طرح سے ان وکلاء کو ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، کس طرح یہ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس ملک کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اس ملا نے تمام تر اس سٹرکچر کو تباہ کر دیا ہوا ہے، اور یہ ملا جو ہیں ہتھیار پھینکنے کو تیار تک نہیں۔ ہتھیار کیسے پھینکے جب ریاست ہی اس ملا کو اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے، تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو جڑانوالہ میں ہوا، وہی کچھ ہوتا ہے جو گوجرا کے اندر ہوا، وہی کچھ ہوتا ہے جو شانتی نگر میں ہوا، وہی کچھ ہوتا ہے جو آل سینٹس چرچ کے اندر ہوا، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو لاہور جوزف کالونی کے اندر ہوا۔ اور پھر وہ خاندان جن کے اوپر خاص طور پہ یہ جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ مسلمان اس قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں نہ لیں؟ وہ ہاتھ میں ہنسی خوشی اس قانون کو لیتے ہیں، ان کی برین واشنگ اس طرح سے کر دی جاتی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، یہ جتنے مسلمان مولوی ہیں، یہ جو ملا ہیں، یہ اپنی نجی مجالس کے اندر اور خاص طور پہ جمعے کے خطبات کے اندر جب یہ قاتلوں کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں، جیسے اب یہ جس کو یہ کہتے ہیں غازی علم الدین، میں تو اس کو قاتل کہتا ہوں، غازی علم الدین جس نے راجپال کا اس پبلشر کا قتل کیا، رسول اللہ کے نام پر جس نے رنگیلا رسول کتاب کو پبلش کیا، جو کہ اس وقت ہندوستان کے مجموعی ہندوستان کے اندر پبلش ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کس طرح یہ ممتاز قادری، یہ قاتل جس نے گورنر پنجاب کو قتل کیا، اور وہ تمام قاتل جنہوں نے مشال خان کو قتل کیا، وہ تمام قاتل جنہوں نے شیخو پورہ کے اندر، ننکانہ صاحب کے اندر اس معصوم زندگی کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ جناب اس نے قرآن کے صفحات کو لے کے اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا کیا واٹس ایور، اور کیسے انہوں نے دھاوا بولا اس پولیس اسٹیشن کے اوپر، اور پولیس کی کسٹڈی میں سے یہ دہشت گرد مذہبی ملا اس کو باہر لے گئے۔ آپ نے دیکھا خالد جس نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر قتل کیا احمدی مسلمان کو، آپ نے دیکھا 2021 کے اندر کس طرح محمد وقاص کو قتل کیا اس قاتل نے، پولیس والے نے، رسول اللہ کے نام پہ، وہی محمد وقاص جو 3 سال اپنی سزا کو بھگت چکا تھا جیل کے اندر۔
عدالتوں کے اندر وہ معصوم ثابت ہوا. پولیس والے نے اس کو قتل کیا. اسی پولیس والے کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے رہا کر دیا. یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ لا قانونیت جو اس ملک کا مقدر اور تقدیر بن چکی ہے. اور جو یہ لوگ قتل کرتے ہیں ان کو غازی جیسے لقبات دیے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، یہ اپنی نجی مجالس میں واپس آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ اپنی نجی مجالس میں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ جن کو یہ غازی یا شہید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر جاتے ہیں یا جب یہ ان کا یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اس فانی جہان سے، جو ہمارے مطابق یہ فانی جہاں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ خود آتے ہیں جنت کے اندر، اپنی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی قبریں جب کھودی جاتی ہیں اور اگر قبر کے اوپر آپ سوراخ کریں تو اس کی مٹی نکالیں، ان قبروں سے خوشبو آتی ہیں. یہ وہ ریڈیکل آئیڈیالوجی جو ایک انہوں نے برین واشنگ کر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی عمر کے، جن کو ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے ان کے ذہنوں میں نفرت بھر دی، ڈی ریڈیکلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح رسول اللہ کے نام پہ، مطلب گھروں میں جب مائیں اپنے بچوں کو، مائیں یا والدین یہ کہیں گے کہ بیٹا، ان کے اندر ایک انفیورٹی آف سپیورٹی بھر دی گئی ہے، ان کے اندر ایک ایسی احساس برتری پیدا کر دی گئی ہے کہ بیٹا آپ سب سے افضل ہو. اور اس ملک کے اندر جو رہنے والے جتنے مسیحی ہیں، دیگر ہندو ہیں یا اور اقلیتیں جو بستی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو بہت ہی کمتر ہیں، وہ تو انسان ہی نہیں، وہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں. جب آپ ہندو کے متعلق یہ کہیں گے کہ ہندو جو ہے وہ اچھود ہے، وہ ان کو ہاتھ لگانا آپ پلید ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو کافر ہیں، تو یہ تو واجب القتل ہیں، ان پہ تو رسول اللہ نے جزیہ عائد کر دیا تھا، تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ڈسکا میں ہوا، جہاں پہ 74 سے زائد ریاستی سرپرستی کے اندر 74 سے زائد قبریں جن کو توڑ پھوڑ کر دی. ہمارے تو مردے بھی محفوظ نہیں ہیں بھائی، اس ملک کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، مردوں کو بھی تحفظ نہیں ہے، مر جانے کے بعد بھی 2 گز زمین نہیں ملتی اس ملک کے اندر. یہ ہے ریاست پاکستان. آپ نے دیکھا اگست 16 سن 2023 کو جڑاں کے اندر کیا ہوا، ہمارے مسیح مردوں کی توہین کی گئی رسول اللہ کے نام پہ، اور یہ ملک پوری دنیا کے اندر واویلا کرتا ہے اور جناب رسول اللہ کے نام پہ بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں اور باہر جا کے اپنے بیانات دیتے ہیں کہ جناب ہمیں اسلامو فوبک ہے. آپ جو قاتل ہیں آپ ان کو تو کبھی گرفتار نہیں کرتے. آپ عامر چیمہ جیسے قاتلوں کو، جو کہ یورپ کے اندر قتل و غارت کرتے ہیں، جس نے گلاسگو میں جا کے وہ قتل کی کوشش کی اور وہ بندہ لکیلی وہ بچ گیا، آپ ابھی بھی جو پوری دنیا کے اندر نفرت اور ٹیررائز کر رہے ہیں، آپ کب رکیں گے؟ تو بات یہاں یہی کہنا چاہوں گا، جب تک آپ ڈی ریڈیکلائزیشن اس قوم کی، اس ملک کی نہیں کریں گے، وہ سیاستدان ہو یا میں ہوں یا آپ ہیں، اور خاص طور پہ اس نسل کی جس کو آپ نے سن 2017 سے تباہ کر دیا ہے. دھرنا ہوتا ہے 2017 کے اندر راولپنڈی ڈی چوک کے اندر، کیا تھا وہ دھرنا؟ اوتھ اگر آپ نے لینا ہے، اس کے اندر ایک مائنر سی امینڈمنٹ کر دی گئی کہ خاتم النبیین آپ ہی کے ہیں، وہ خاتم النبیین. اب میرا مسیح عقیدہ ہے میں مسیح کے بعد آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتا، تو کیا آپ زبردستی اٹھیں گے مجھے منوا لیں گے کہ آپ کے جو محمد ہیں میرے
رسول ہیں یا میں اس کو مانوں؟ میں نہیں مانتا۔ کیا آپ احمدیوں کو زبردستی منا سکتے ہیں کہ محمد ان کے لیے آخری نبی؟ آپ وہ نہیں مانتے۔ کیا پوری دنیا کے اندر دیگر قوموں کو آپ منا سکتے ہیں؟ آپ کب تک جھوٹ اور افسانوں کو آپ اس پبلک کے اندر زبردستی مسلط کرتے رہیں گے؟ اور آپ نے اس ڈسکورس کو ختم ہی کر دیا، کوئی بیچارہ ڈرتا نام ہی نہیں لیتا کہ جناب اس کالے قانون کو، توہین رسالت کو، جو کہ آپ نے اپنی ذاتیات کے لیے 1979 کے اندر آپ نے یہ جبراً قانون مسلط کر دیا ہمارے اوپر تاکہ آپ اہل تشیع کو کارنر کر سکیں، ان کو وسائل میں سے نکال سکیں۔ آپ نے وہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آ جاتا ہے جناب 1980s کے اندر آپ نے کیا کیا؟ جولائی 8، 9 اور 10 وداؤٹ پریزیڈنشل سائنس آپ نے یہ کالا قانون ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اور آج جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اقلیتوں کو آپ نے رسول اللہ کے نام پہ قتل کرنا ہے، جب ریاست نے فیصلہ کر لیا تو اس ریاست کی رعایا کا عمل کیا ہوگا؟ وہ تو یہی چاہیں گے کہ آپ رسول کی حرمت کے لیے اکھاڑ پھینکیں۔ ہم نے دیکھا ماضی میں، ہم نے دیکھا سلمان تسیر صاحب کے لیے جن کو رسول اللہ کے نام پہ قتل کیا گیا، کیا تھا؟ اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ کوئی اسلامک ملا کوئی تیار نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس قاتل کے جنازے کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے اور راول پنڈی کی گلیوں کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو جناب آپ جب تک ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں کریں گے، آپ جب تک اس ملا کو قابو نہیں کریں گے جس نے یرغمال بنا رکھا ہے اس ریاست کو، ان عدالتوں کو، تو پھر یہی معاملات ہر روز ہوں گے اور آپ حل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو میری ان تمام جو سول سوسائٹی ہے جو اپنا کام ہی صرف ڈکٹیشن کے اوپر کرتی ہے، جن کو پڑھی لکھی باتیں دے دی جاتی ہیں کہ بیٹا آپ نے اس سے آگے جانا ہی نہیں، بس آپ مذمت کر دیں۔ مذمت کس بات کی بھائی؟ اب تو مذمت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پکڑیے وہ 6000 لوگوں کو جنہوں نے دہشت پھیلائی، جنہوں نے دہشت گردی کی، جھوٹے ایک بیانیے کو آپ نے پروموٹ کیا، اور پھر آئی جی صاحب کو بھی پکڑیے۔ اب آئی جی صاحب آپ الزام عائد کرتے وہ جو 74 احمدیوں کی قبریں توڑ دی گئی، اب آپ کہتے کہ وہ جناب اس میں بھی را ملوث تھی۔ آپ ایویڈنس دیں ہمیں۔ تو میں آج بس یہی کہنا چاہوں گا پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحیوں سے، پلیز ابھی وقت ہے قوالی کا۔ سولو پرفارمنس آپ سب نے بہت دے لی، لیکن پلیز آج بھی ایک مقام پہ اکٹھے ہو جائیے اور ایک یک آواز ہو کے اپنی اس بربادی کا ماتم منائیں۔ بہت شکریہ۔